ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قاری صاحب آپ کو کہہ رہے تھے درود پاک یاد ہو تو پڑھیں، ضرور پڑھنا چاہیے۔ اتنی مبارک محفل میں ہم سب اکٹھے ہیں اور حدیث مبارکہ کا مفہوم سنتے چلیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اس کے حبیب کے ذکر میں، اس کے پیاروں کے ذکر میں، تو پھر بھی درود پاک پڑھا جائے اور زبان خاموش رہے تو جچتا نہیں ہے۔ اس لیے اب مل کر ہم پڑھتے ہیں، اور یہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ درود پاک ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے جس نے قبول ہی قبول ہونا ہے۔ درود پاک رد نہیں ہوتا، درود پاک رد نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل ہے، آپ کسی بھی عمل پر دیکھ لیں، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ یہ واحد ہے جو خود خالق کائنات اس عمل کو کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے درود۔ اور کبھی غور کریں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، ہماری تو زبان میں ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم بھیجیں۔ اپنے آپ کلمات پر جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر غور کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، کہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہیں پر صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یعنی ہر درود میں ہم صرف دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب، تو اپنے محبوب پر درود بھیج۔ یعنی ہماری زبان اس قابل ہی نہیں ہے۔ پہلا ہی ہمارا استغاثہ ہی ہوتا ہے کہ یا اللہ، جتنا بڑا محبوب ہے اتنی بڑی زبان نہیں ہے، یہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس محبوب پہ ہم درود بھیجیں۔ تو ہم صرف استغاثہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ، محبوب بھی تیرا، بنایا بھی تو نے، اوصاف سے واقف، اوصاف عطا بھی تو نے کیے، ہم جانتے بھی نہیں محبوب کو کیسا ہے، اس کا مقام کیسا ہے۔ تو بنانے والا، تو مقام عطا کرنے والا، اس کے حسن کے صدقے ساری کائنات کو بنانے والا، ہر نبی کو اسی کی وجہ سے بھجوانے والا، اس کے ذکر کو عام کروانے والا۔ تو میرے مالک، جب واقف ہی اس سے تو ہے تو پھر ہم تیری بارگاہ میں دعا لائے ہیں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اس کا نام لے سکیں۔ تو یا اللہ، تو اپنی شان ربوبیت کے مطابق اپنے محبوب پہ درود بھیج۔ ہم دعا ہی کرتے ہیں بس۔ تو اس لیے اب آپ محبت سے ایسے پڑھیں، یہ تو یقین ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں، اس میں ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے۔
جن کو شک ہے تو ہم ان کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ وہ تمہارا ہوگا جو سنتا نہیں ہے، ہمارا تو کل بھی سنتا تھا، ہمارا آج بھی سنتا ہے، اور ہمارا محبوب کل قیامت کے دن بھی سنے گا۔ ہم تو ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس جس کو سنایا جائے، ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں، ہم سنائیں کسے؟ ہم حال دل سنانے کے لیے محبوب ایک ہی رکھتے ہیں، اور وہ ہمارا محبوب ہے۔ پیر نصیر الدین گولڑوی کہا کرتے تھے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ قاری صاحب ہو کر آئے ہیں تازے تازے مدینہ پاک سے، آپ قاری صاحب سے پوچھے قاری صاحب کیا ملا، کیا دیکھا، کیسا لگا؟ تو میرا گمان ہے کہ قاری صاحب پیر نصیر جب ہو کر آئے تو پوچھا کیا ملا؟ کہتے ہیں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔ میرا نبی پھر میرا نبی ہے، تو اس لیے ہم اس نبی پر درود کا آپ کو کہتے ہیں کہ یارو جب پڑھا جائے نا تو پھر زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، پھر گونج پڑھنی چاہیے نا۔ یہ در و دیوار، یہ مسجد گواہی دے گی۔ حدیث میں قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ انسان کے اعضاء تک بولیں گے، اعضاء گواہی دیں گے، یا اللہ اس نے، ہاتھ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے یہ کام کیا۔ تو جب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد گواہ ہوگی، مسجد کہے گی یا اللہ 23 دسمبر تھی، 23 دسمبر تھی، ہفتے کا دن تھا، 10 بج رہے تھے، لوگ ٹھنڈ میں گھر میں بیٹھے تھے اور کچھ تیرے محبوب کے دیوانے مسجد میں بیٹھے تھے۔ آج پروگرام یہ تھا کہ یار کا ذکر بھی ہوگا اور یار کے یار کا ذکر بھی ہوگا، اور پھر بیٹھ کر وہ یار پہ درود پڑھ رہے تھے، تو پھر مسجد گواہی دے گی نا۔ تو پھر اب محبت سے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، تو السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پیر نصیر الدین گولڑوی علیہ رحمہ کے چند جملے ہیں۔ آپ کہتے تھے خلافت شہ بطحا کی ابتدا، خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیمبر کی انتہا صدیق۔ اور کہتے ہیں رسول پاک پہ دل سے نثار تھا صدیق، رسول پاک پہ دل سے نثار تھا صدیق، خلوص جس کا مسلم وہ رہنما صدیق۔ اور پیر گولڑوی کہتے ہیں کمال کے جملے کہے، کہنے لگے وہ مقتدر، وہ مکرم، وہ فقر کا پیکر، وہ پاک باز، وہ عابد، وہ با خدا صدیق۔ اور آگے کہتے ہیں پیر نصیر الدین گولڑوی علیہ رحمہ کہتے ہیں بڑا کمال جملہ، کہنے لگے نبی علیل تھے، نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر، نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر نماز کون پڑھائے ہمیں، نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر نماز کون پڑھائے ہمیں، کہا صدیق۔ نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر نماز کون پڑھائے ہمیں، کہا صدیق۔ اور کہتے ہیں اب لوگ آج تو باتیں ہوتی ہیں نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل کے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، نبی کی آل اصحاب میں جھگڑے ظاہر کیے جاتے ہیں۔
پیر نصیر کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مقام آل محمد اسی کو معلوم تھا، مقام آل محمد اسی کو معلوم تھا ان کی شان سے آگاہ برملا صدیق. کہتے ہیں نبی کی آل کا مقام کیا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کون جانتا ہے. اور پھر پیر نصیر کہتے ہیں اسے نیاز تھا زہرا و آل زہرا سے، اسے نیاز تھا زہرا و آل زہرا سے، صمیم دل سے تھا سبتین پر فدا صدیق. حضرت ابوبکر صدیق وہ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی قربان تھے. اور پیر نصیر کہتے ہیں حسینی و حسنی ہوں، حسینی و حسنی ہوں اگرچہ میں نسبن، حسینی و حسنی ہوں اگرچہ میں نسبن، ہے سب قلب میں تیری ولا صدیق. اور پھر تمنا کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، عمر ہوں حضرت عثمان مرتضی و صدیق. کہتے ہیں میری آرزو یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر معاشر میں بھی کوئی ہو تو کون ہو؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی. اور کہنے والے نے کمال کیا، وہ کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یا یوں کہہ لیں جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اللہ کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ابھی قاری صاحب نے کہا نا کہ جنہوں نے دیکھا نہیں دیکھا وہ تو دیوانے ہیں مدینے کے. لیکن جب ہم کہتے تھے نا قاری صاحب کو کم سمجھ میں لگتا تھا. قاری صاحب جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیوانے ہیں، آپ کی دیوانگی اپنی جگہ، لیکن جب دیکھ آئیں گے تو پھر دیوانگی بڑھ جائے گی. ابھی تو دیکھا نہیں نا تو پتہ نہیں کیسا ہے مدینہ، ہے کیسا. تو جب بندہ چس لے لیتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے اگر ان کی گلیوں کا عالم یہ ہے تو سونے ماہی کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے قدموں کی خاک سے یثرب مدینہ بنا ہے اس کملی والے آقا کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر اسی لیے تو کہا نا کہ جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اللہ کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بزرگوں اور دوستو، ہمارا یہ آج کا پروگرام حضرت سیدنا، اب میں کیا القابات دوں، ان کے القابات اتنے زیادہ ہیں، بس ایک لفظ اگر کہوں تو یہ بھی کافی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں فنافر رسول تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد ذات تھے جنہیں آقا کی ذات میں فنا ہونے کا ایسا شرف ملا تھا کہ اگر حضرت صدیق حضور کے چہرے کو دیکھتے تو انہیں حضور کا چہرہ پڑھنے کا فن بھی آتا تھا. آقا کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، حضرت صدیق جان جاتے تھے کہ حضور چاہتے کیا ہیں. مزہ تو یہ ہے نا، ایک استاد کسی شاگرد کو کوئی کام کہے، وہ شاگرد بجا لائے گا، وہ بھی سبحان اللہ. لیکن ایک ایسا ہو جو چہرہ استاد کا دیکھے اور اسے پتہ لگ جائے کہ میرا محبوب اس وقت چاہتا کیا ہے، تو پھر پتہ لگے گا کہ اس کی منزل کیا ہے. تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو
کوئی بات کوئی سمجھے نہ سمجھے حضرت ابو بکر صدیق سمجھ جاتے. اب جیسے میں نے کہا نا، پیر نصیر کہتے ہیں مقام آل محمد سے، مقام آل محمد اسی کو معلوم تھا. تو آؤ آپ کو دکھاتا ہوں کیسا معلوم تھا. امام ابن عساکر نے کہا، دیگر بزرگوں نے بھی لکھا، کہتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے، محفل سجی ہوئی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہیں. حضرت صدیق اکبر آ گئے، حضور کے پاس ان کی نشست ہوتی تھی، وہیں بیٹھے تھے. مولا کائنات جب آئے تو نشست بھری ہوئی تھی، جگہ خالی کوئی نہیں، مجلس فل بھری ہوئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام کر رہے ہیں، مولا علی آئے دروازے پہ کھڑے ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دیکھا، ادھر نظر ڈالی، ادھر ڈالی، اب جگہ تو کوئی نہیں خالی. تو حضرت مولا علی کو بلائیں تو بٹھائیں کہاں؟ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ اب حضور کہیں کہ جناب اٹھو اور علی کو بٹھائیں تو یہ تعلیم رسول کے خلاف ہے. یہ تعلیم رسول کے خلاف ہے کہ جو پہلے آیا ہو اسے اٹھا کے اس کی جگہ دوسرے کو بٹھا دے. یہ تعلیم رسول کے خلاف. سارے بیٹھے رہیں اور علی اکیلے کھڑے رہیں، یہ مزاج رسول کے خلاف. اٹھا کے کسی کو مولا کائنات کو بٹھائیں، یہ تعلیم کے خلاف جا رہی ہے کہ حضور کی تعلیم یہ نہیں تھی. لیکن سب بیٹھے رہیں، حضرت مولا علی کھڑے رہیں، یہ مزاج کو گوارا نہیں. نظر ادھر ڈالی، نظر ادھر ڈالی. حضرت صدیق اکبر پہلو میں تھے، چہرہ میں نے کہا نا فن آتا تھا، مقام تھا کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے میرا محبوب چاہتا کیا ہے. اب بیٹھے تو سارے تھے، کسی نے محسوس نہ کیا، کسی سے پرا نہ گیا، لیکن میرے آقا کے یار کو جب حضور کا چہرہ دیکھا سمجھ گئے. اپنی نشست پہ کھڑے ہوئے، آقا سے اجازت چاہیے، حضور کچھ کہنا ہے. فرمایا ابو بکر بولیے. نشست پہ کھڑے ہوئے، اجازت چاہی، 2 قدم پیچھے ہٹے، مولا علی کو اشارہ کیا، فرمایا علی حیدر کرار آپ آئیں اور میری جگہ پہ بیٹھ جائیں. مولا علی آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ بیٹھے. اب آقا نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دیکھا تو حضور نے جو جملہ کہا اس کا مفہوم یہی ہے. حضور نے فرمایا، مولانا حسن رضا خان نے ترجمانی کر دی، کہتے حضور نے پھر کہا ابو بکر قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ابو بکر قدر والے کی قدر کو جانتا ہے. ہر کسی کو نہیں پتا کہ نبی کے گھرانے کا ادب کیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول تھے. آخری آیت نازل ہوئی نا جب آخری حج کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ دین جس کے لیے حضور نے اتنی قربانیاں دی، جس کے لیے بلال کو ریت پہ گھسیٹا گیا، جس کے لیے خبیب کے سر کو داغا گیا، جس کے لیے سینے پر گرم پتھر رکھے گئے، جس کے لیے دندان مبارک شہید کرائے گئے، جس کے لیے سروں کو قربان کیا گیا، اللہ کا شکر ہے آج وہ دین مکمل ہو گیا. سب خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ کے رو رہے ہیں. سب خوشیاں منائیں، وہ رو رہے ہیں. پوچھا ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ یہ تو خوشی کا لمحہ ہے کہ دین جس کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی مکمل ہو گیا. فرمایا تم سمجھے نہیں ہو، یہ خوشی کا لمحہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا. یہ اشارہ ہے کہ میرے آقا کے جانے کا وقت آ چکا ہے. یہ وصال نبی کی طرف اشارہ.
سب کس طرف جا رہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق اکیلے کس طرف گئے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سمجھے کہ یہ کیا راز ہے جو ابوبکر جان گئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت بڑی ذات. اور دوسری بات یہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کو صدیق قرآن کہہ رہا ہے. باقی جو ہیں صدیق ہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن سب حضور کا ہر یار، ہم ان کے حضور کے ہر صحابی کی خاک پر ہم قربان. لیکن کیا کرے، کہنے پہ مجبور ہے. یہ ہمارے مولا کائنات کا فتویٰ ہے. یہ مولا علی کا، سمجھ لیں کہ مولا علی کا یہ فتویٰ ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. آپ مجھے بتائیں نا، مولا کائنات نے نماز کیوں پڑھی پیچھے؟ مولا علی نے نماز پڑھ کے بتا دیا، فرمایا مصطفیٰ کے بعد کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے. اور یہ حضور کہ میں تو اکثر یہ یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ یار یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. ہمارے پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑوی کہا کرتے تھے ہمارے پاس ترازو ہے کہ ہم صحابہ کو تولیں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہماری سوچوں سے بھی آگے. آپ دیکھیں کیا صحابی خالی نماز روزے کی وجہ سے صحابی ہوتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے، اگر ایک شخص حضور، اور ایسا ہوا حدیث مبارکہ موجود ہے احادیث، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، صحابی بنا، واپس پلٹا تو وہیں پر موت آ گئی. یعنی نماز کا وقت بھی نہیں ملا، نہ ظہر پڑھ سکا، نہ زکوٰۃ دے سکا، نہ حج پہ جا سکا، نہ جہاد کر سکا، کوئی لمبی چوڑی نیکیاں نہیں کر سکا. اب مجھے بتائیں کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ عمل تو کوئی نہیں کیا، نماز کا وقت ہی نہیں ملا، حج پہ جانے کا موسم ہی نہ آیا، زکوٰۃ دے نہ سکا، جہاد کر نہیں سکا، تو جنتی کیسے بنا؟ تو پتہ یہ لگا کہ صحابیت اعمال کی بنیاد پر نہیں ملتی، صحابی اعمال سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کے جمال سے بنتا ہے. صحابی اعمال سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کے جمال سے بنتا ہے. تو ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے جب صحابی اعمال سے بنتا نہیں تو پھر صحابی کے اعمال پر بحث کیسی؟ اتنا کافی ہے جس نے مصطفیٰ کو تک لیا وہ صحابی بن گیا، ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے. اب رہے ان کے اعمال وہ جانے اور ان کا خدا جانے، ہمارے پاس ترازو نہیں ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ کا کچھ حصہ جس کا سہارا لیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، دیکھیں کیسی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو. کون ہے ابراہیم؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم میرا سچا نبی ہے. حضرت ابراہیم کون ہے؟ سچا نبی. ہاں صحیح ہے، سارے نبی سچے جو آیت. لیکن جس موضوع پر ہم جا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو صدق لے کر آیا ہے، ایک وہ ہے جو صدق.
جو سچائی لانے والا ہے، وصدق بہ، فرمایا جو لانے والا ہے وہ بھی صدیق ہے اور جو تصدیق کرنے والا ہے وہ بھی صدیق ہے۔ وصدق بہ، فرمایا ایک صدق لایا ہے اور دوسرے نے اس صدق کی تصدیق کی ہے، دونوں کو کہا اولئک ھم المتقون، فرمایا دونوں ہی متقی ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات ان کی شان میں بھری پڑی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ کہیں پر کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان تمہارے رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ استاد گرامی کہتے ہیں یہ جو اتقا ہے یہ قرآن میں سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ آخری ڈگری ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا گڈ اچھا، بیٹر اور اچھا، بیٹر دین اور اچھے سے بھی اچھا، اسی طرح فرمایا یہ جو اتقا ہے، فرمایا ایک ہوتا ہے متقی، فرمایا جو متقیوں میں بھی امام ہے وہ اتقا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں جو اتقا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق، یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور دیکھیں علماء بیٹھے ہیں، قرآن حضرت صدیق اکبر وہ واحد شخص ہیں جن کو صحابی خود قرآن کہہ رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، دو میں سے دوسرا، جب اس نے کہا کس سے؟ لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے صاحب سے۔ تو صاحب کون ہوتا ہے؟ فرمایا صاحب صحابی ہی تو ہوتا ہے۔ تو سادہ گرامی کہتے ہیں دیگر صحابیوں کی عظمت، سب کی عظمت بلند ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت تو قرآن کی نص ہے۔ اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان ہو۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم ہوں، یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں، یہ سارے صحابہ، ہاں میں نے جس طرح کہا کہ ہر صحابی ہمارے لیے مقتدر ہے، محترم ہے، لیکن کیا کریں جب آقا بیمار ہوئے، آخری وقت ہے، تو کیا کہا تھا حضور نے؟ یہی کہا تھا نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، آواز کڑک تھی، آپ نے کہا اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس تک آواز گئی، آواز سنی، لہجہ سخت تھا، تھے اندر لیکن جانتے تھے یہ ابو بکر کی آواز نہیں ہے۔ کہا تو تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر موجود نہیں تھے، لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کر دیا، آواز پہنچی حضور تک، فرمایا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے مصلی پر کوئی کھڑا نہ ہو، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی آقا ابو بکر تھے نہیں، اس لیے عمر کو کھڑا کیا۔ فرمایا نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے تمہارے نبی کو کوئی امام قبول نہیں۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں، یہ علماء کرام جانتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اکٹھے ہوں تو جب امامت کا مسئلہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہے اسے کھڑا کر دو مصلی پر،
پھر کہا جاتا ہے اچھا یہ دیکھ لو کہ جو اچھا حافظ ہے اسے کھڑا کر دو۔ اب اگر حافظ بھی سارے ہوں، عالم بھی سارے ہوں، تو جس کی قرات لب و لہجہ اچھا ہے اسے کھڑا کر دو۔ اگر قرات بھی ایک جیسی ہو تو فرمایا تقویٰ دیکھ لو، جو متقی ہو اسے کھڑا کر دو۔ اگر تقویٰ بھی ایک لیول کا ہو تو ہم نے علماء سے سنا یہی کہ فرمایا پھر ایسا کرو ان میں جو سب سے زیادہ حسین ہے اسے کھڑا کر دو۔ یہ اصول ہے۔ اب اگر یہ اصول ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر علم برابر، قرآن کا حافظ ہے، قرات برابر، تقویٰ برابر، تو جو حسین ہے اسے کھڑا کرو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر کے آقا نے بتا دیا علم برابر ہو سکتا ہے، تقویٰ برابر ہو سکتا ہے، حافظ ہے، قرات ہے، لب و لہجہ ہے، لیکن فرمایا اب آخری حد پر بھی جاؤ گے تو سمجھ لینا جو حسین ہے وہی مصلی کا وارث ہے۔ آپ جس بھی اینگل سے سمجھنا چاہیں، جھگڑے نہیں ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو جب میرے آقا مصلی پر کھڑا کریں اور مولا کائنات پیچھے کھڑے ہوں، فاروق اعظم پیچھے ہوں، عثمان غنی پیچھے ہوں، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے وقت کیوں الجھن ہے؟ جو نبی کو پیارا ہے، اور ایک حدیث میں آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، حضور اپنے حجرے میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر، حضور کو کچھ افاقہ ہوا، مولا کائنات کو صدا دے۔ اچھا دیکھیں یہ حضور کی اپنی شان ہے نا، اختیار ہے، جس کو جو چاہے مرتبہ دے دے۔ کوئی کسی کی ضد ہے کہ وہ رو کے حضور کو کہے اس کو یہ کیوں دیا؟ اور اگر میں آپ کو کچھ حدیث مفہوم سنا دوں نا، آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے یار ہم کس کو کیا نمبر دیں؟ حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو کہا، حضور نے فرمایا افضل الناس بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ نہیں؟ اچھا افضل کون ہوا؟ حضرت ابو بکر۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، افضل ابو بکر ہے لیکن اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ میں اکثر کہتا ہوں اٹھاؤ قلم، لاؤ نمبر، افضل حضرت صدیق اکبر، لیکن حضور فرما رہے ہیں نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ حضرت عمر آئے تو آقا فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان اگر کسی سے ڈرتا ہے تو میرے عمر کے سائے سے ڈرتا ہے۔ افضل حضرت ابو بکر ہے لیکن نبی ہوتا تو عمر ہوتے، سائے سے شیطان عمر کے ڈرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث حضرت عمر ہے۔ عمر کی زبان پہ رب نے حق جاری کر دیا، افضل وہ ہیں، یہ شان عمر ہے۔ دماغ ہلا، اگر افضل وہ ہیں تو پھر نبی بھی وہی ہوتے۔ یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں الجھانا نہیں چاہ رہا، میں رزلٹ دینا چاہتا ہوں۔ افضل وہ ہے تو نبوت بھی ادھر ہوتی، اگر حضور کے بعد کوئی ہوتا تو پھر نبی وہ ہوتے، لیکن حضور نے اپنی شان ہے نا، حضور کا اختیار ہے، فرمایا شان عمر کی وکری ہے، میرے بعد نبی ہوتا تو اب اس اینگل سے لو نا، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر یاد رکھنا تم نبی، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو نبی تم ہوتے، لیکن تم یاد رکھنا افضل میرا ابو بکر ہے۔ اب عثمان غنی آئے تو فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دے۔ افضل صدیق اکبر، حضور کے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر، لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد بیٹیاں 40 ہوتی میری
ایک فوت ہوتی میں عثمان اس قابل میں دوسری اس کے نکاح میں دیتا، دوسری فوت ہوتی میں تیسری دیتا، تیسری ہوتی چوتھی دیتا، 40 کی 40 عثمان کے نکاح میں دیتا۔ عثمان اس شان والا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے عثمان تو وہ ہے جس سے رب بھی حیا کرتا ہے۔ اور 3 موقع ایسے حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی دنیا میں، اور ایک موقع پہ تو حضور نے یہاں تک فرما دیا، فرمایا عثمان آج ہم اتنے خوش ہو گئے، رب اتنا خوش ہے، آج کے بعد آپ کا کوئی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ شان عثمان ہو گئی۔ اب آ جائیں، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم یہ خلافت ہے نا، ہم خلافت کے اعتبار سے یوں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سب سے اوپر، حضرت فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات۔ یارو ان کو جھگڑا نہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ کون ہیں؟ حضرت علی جانتے ہیں نا کون ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہے، حضرت علی قاضی القضاء ہے، حضرت عمر آرڈر جاری کریں، حضرت مولا علی سمجھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ فرمائی اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈریے۔ آپ نے عورت پہ حد جاری کر دی، وہ حاملہ ہے، اگر بچے نے قیامت کے دن صدا کر دی تو کیا جواب دیں گے؟ غلطی ماں کی تھی، مجھے کس کی سزا؟ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے لوگوں آج مجھے علی نے بچا لیا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ان میں تو یہ ربط تھا۔ لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں چوتھی بات کروں، حضرت مولا کائنات کون ہے؟ اب مولا علی وہ ہیں، افضل صدیق اکبر ہیں۔ نبوت ہوتی تو یہ ٹائٹل حضرت عمر کو دیا، میرے بعد میری 40 بیٹیاں ہوتی تو وہ عثمان کے نکاح میں جاتی، اور جب مولا علی کی باری آئی تو فرمایا اب علی کی شان سننی ہے، فرمایا تو یہ سمجھ لو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا میرا علی مولا۔ یہ شان علی ہے۔ اب مولا کائنات کو دیکھا تو مولا علی آئے تو حضور دیکھیں، فرمایا یہ علی وہ ہے، النظر الی وجہک علی عبادہ، کہ میرے علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اچھا کیسی، یہ سب ہمارے لیے محترم ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آخر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا، حضرت صدیق اکبر کی وہ شان، فاروق اعظم کی وہ، عثمان غنی کی وہ، مولا علی کی وہ۔ اچھا مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو اب کعبے کی چھت پہ چڑھانے کی باری آئی اذان دینے کی۔ اب جو افضل ہوتے تو پھر ان کو چڑھاتے، افضل ہیں، لیکن یہ اعزاز تھا نا، اختیار ہے میرے آقا کا، جس کو جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں عزت سے نوازتے۔ اب جب کعبے میں فتح مکہ کے دن عزت دینے کی باری آئی، فرمایا ابو بکر کو افضلیت کا تاج تو پہنا چکے ہیں، میرے بعد نبوت کا تاج عمر کو دے چکے ہیں، میری 40 بیٹیاں ہوتی تو اعلان عثمان کے لیے کر چکے ہیں، علی کو اپنے بعد مولا بنا چکے ہیں، لیکن میرے یارو یاد رکھنا میرا بلال بھی گھٹ کوئی نہیں، کعبہ فتح ہوگا چھت پہ چڑھ کے اذان میرا بلال دے گا۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے نا کہ جن سے رشتہ داریاں تھی خالی عزت انہی کو دی ہے، فرمایا ایسی بات بھی کوئی نہیں، ہمارا بلال کسی سے گھٹ ہے؟ کعبہ فتح ہوا، بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، فرمایا بلال اذان دیں، تو پھر یہ حضور کا اختیار ہے، اس میں جھنجھٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو صرف استاد گرامی کہتے ہیں صرف سر تسلیم خم ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے مصلی پر حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا تو حضرت ابو بکر ہمارے امام ہیں۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ آسان تھا، امامت کا جو منصب ہے یہ دنیاوی لحاظ سے جو خلیفہ تھا یہ اس سے بڑا ہے، تو فرمایا کہ جو امامت کا منصب ہے، جب حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے کی باری آئی تو جسے حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا تو ہمیں اشارہ مل گیا، حضور نے اسے ہمارے دین کا امام بنایا ہے تو دنیاوی نظام میں ہم نے اسے اپنی خلافت کا امام بنا دیا۔
کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو دین کا امام ہے وہی ہمارے نظام کا بھی امام ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ کرام اور ان میں بہت پیار تھا، تو یہ ان کی آپسی ربط، یہ کیونکہ مہینہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر ہے، ہر جگہ ذکر اذکار ہو رہا ہے، تو آج کی یہ نشست ہم نے بھی اسی لیے رکھی کہ یار ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اور حصہ ڈال کے اپنی نجات کا سامان اکٹھا کریں، کہ ہم بھی وہ ہیں جن کو حضرت صدیق اکبر دل و جان سے قبول ہے۔ ہم ابو بکر صدیق کی قدموں کی خاک پہ ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے نا، شب ہجرت ہوئی، یہ بھی تقسیم مصطفائی ہے نا، تقسیم خدائی ہے۔ شب ہجرت مولا کائنات کو فرمایا علی حیدر کرار میرے بستر پہ لیٹے، اور یہ صبح مکے کی امانتیں، مکے کے لوگوں کی امانتیں انہیں دے کر مجھے مدینے ملنا۔ تو کسی نے مولا علی سے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو فرمانے لگے کہ ڈر کیسا لگتا، حضور کا لٹانا مجھے بتا گیا تھا کہ آج کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، آج علی کو کچھ نہیں ہونے والا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار یہ کیسا دعویٰ تھا، لیکن آپ بات میں سمجھ جائیں گے خود ہی، جب حضور نے فرمایا علی حیدر کرار یہ امانتیں لیں اور یہ مکے کے جن جن لوگوں کی ہے انہیں دے کر ہم سے مدینے میں ملنا، تو مولا علی کہتے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ اب علی سوئے گا بھی، امانتیں پہنچائے گا بھی، اور حضور کہہ کے گئے ہیں مدینے ملنا، تو اس کا مطلب مدینے جائے گا بھی اور مصطفیٰ سے ملے گا بھی۔ تو کسی نے کہا مولا علی کو کہا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگے ڈر کیسا، حضور بتا کے جو گئے تھے کہ آپ امانتیں دو گے بھی اور آ کے ہم سے ملو گے بھی، تو میں سمجھ گیا تھا آج پوری کائنات پر موت آ سکتی ہے، لیکن آج موت علی کو نہیں چھو سکتی۔ آج کی رات لگتا یوں ہے کہ آج کی رات موت علی حیدر کرار کی محافظ ہوگی۔ خالق تو ہے ہی محافظ، لیکن آج کی رات موت بھی سینہ تان کے کھڑی ہوگی کہ علی تک پہنچنے والے آج تو علی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ جانتا نہیں مصطفیٰ بستر پہ سلا کر گئے ہیں اور مصطفیٰ فرما کے گئے ہم سے ملنا، تو آج کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے، آج علی کو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو جو بستر پہ سوئے اس کی عظمت کو بھی سلام ہے، عام بات تو نہیں ہے نا حضور کے بستر پہ سو جائے۔ مکے کے کافر آئے، انہوں نے دیکھنا چاہا کہ اندر ہے کون، بستر پر آئے تو وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، وہ کہنے لگے جو لیٹے ہوئے جو دیکھا، تو وہ کہنے لگے کہ جب دیکھا تو لیٹنا بھی نبی والا، انداز نبی والا، وہ سمجھ گئے کہ نبی لیٹے ہیں، جب قریب آئے تو دیکھا، دور سے دیکھا تو نبی لیٹے ہیں، قریب آئے تو دیکھا علی لیٹے ہیں۔ مکے کے کافر کہنے لگے، حیران ہوئے، انگشت بدندان ہوئے کہ علی کو رسول سے اتنی مشابہت کہ لیٹے علی ہوں وہ سمجھتے نبی ہیں۔ یہ بھی کمال ہے، جن کو بستر پہ لٹائیں وہ بھی سبحان اللہ ان کے، لیکن آپ دیکھیں کیسی ونڈ ہے، حضرت مولا کائنات کے سپرد کیا کی، مکے کے لوگوں کی امانت ہے، اور جو خالق کائنات کی امانت ہے، یعنی حضور اللہ کی امانت ہے اس دنیا میں، جو خالق کی امانت ہے وہ کس کو دی، خود نکلے، فرمایا محبوب علیہ السلام کو، فرمایا محبوب آپ نکلیے، مکے کے لوگ تلواریں ننگی کر کے کھڑے ہیں، اور محبوب آپ نکلیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، آپ کا محافظ آپ کا خدا ہے۔ اب حضور علیہ السلام جو نکلنا چاہا، ہوا چلائی تو جو کافر جیسے کھڑا تھا وہیں سو گیا، سرکار کو حکم ہوا محبوب نکلی، اب محبوب نکلے۔ اب دیکھیں اجاز بھائی، جنہیں لٹایا وہ بھی اپنی مرضی، اب حضور تو خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جو بولتے ہیں وہ وہاں کا آرڈر ہوتا ہے، تو جنہیں لٹایا اس کا مطلب آرڈر وہیں کا تھا کہ انہیں یہاں لٹا دو، جنہیں لٹایا
یہ بھی آرڈر ادھر ہی کا تھا، انہیں ادھر لٹاؤ، اور خود جن کی طرف گئے فرمایا یہ بھی سمجھ جاؤ آرڈر ادھر ہی کا تھا، فرمایا محبوب امانت ادھر دے دو، آپ ادھر چلے جاؤ۔ اب حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر گئے آقا علیہ السلام، ابھی جا کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، کھٹکھٹانے لگے، صدیق اکبر نے فٹ سے دروازہ کھولا، آقا حاضر۔ فرمایا ابو بکر آپ کو کیسے پتا لگا کہ دروازے پر میں ہوں؟ تو میں یہ یہاں کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے جواب حضرت صدیق اکبر کا مسکرا کر یہی ہوا ہوگا، کہا آپ آئیں، آپ آ رہے ہو اور ہمیں پتہ نہ لگے کہ آپ ہیں، ایسے بھی حالات نہیں۔ تو پھر گولڑے والا شہزادہ بولا، وہ کہتا ہے ابو بکر اس منزل پر تھے کہ جب سرکار چلتے تھے تو ابو بکر سونگ کے بتاتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، ہواؤں کی سنسناہٹ صدیق اکبر کو پیغام دیتی تھی۔ اور پھر گولڑے والا تاجدار کہتا ہے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آقا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مجھے کیسے پتا لگا؟ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہ دیکھیں ٹہنیاں ہل رہی ہیں، پھول ہل رہے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سرو بھی جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آقا آپ آئے ہیں، ہواؤں میں سنسناہٹ ہے۔ چاند کی چاندنی کو دیکھا تو مجھے پتا لگا کہ آج حسن بے پرواہ ہے، اور حسن کے جلوے چاند پہ منکشف ہے۔ چاند کی چاندنی میں اضافہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر آج، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر وہ تھے جو سنسناہٹ سے بھی جنہیں پتہ لگ جاتا تھا حضور آ گئے۔ اور میں بس گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، آخری بات پہ ہمارے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام، آپ نے یہ واقعات سن رکھی ہیں، سفر ہوا حضور کے ساتھ، حضرت صدیق اکبر کیسے چلے، غار حرا پہ، غار ثور پہ گئے، غار ثور پہ حضور علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر لے کر اپنے کاندھوں پہ بٹھایا اور اتنی اونچائی پہ گئے۔ قاری صاحب غار ثور گئے، مزہ آیا؟ کہیں کتنی دیر لگی؟ نیچے سے 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ میں گیا وہاں غار ثور تو 4 گھنٹے لگے، 3.5-4 گھنٹے ہٹا کٹا میں، لیکن وہاں گیا تو 15-20 دفعہ بیٹھنا پڑا۔ پانی کی بوتل، کبھی بیٹھے تھکے پھر پانی کے گھونٹ لگائے، پھر تھک گئے پھر بیٹھے۔ تو پھر مجھے جب ہم ٹاپ پر پہنچے غار ثور پہ تو پھر مجھے وہاں جا کے یہ یاد آیا، میں نے کہا یار کمال ہے، اتنا ہٹا کٹا ہو کہ 15-20 جگہ تو نے سٹے کیا، پھر جا کے تو غار ثور پر پہنچا ہے۔ یاد کر شب ہجرت، یاد کر شب ہجرت، میرے آقا کی عمر 53 برس، آقا کی عمر 53 برس، حضرت صدیق اکبر بھی 50 کے اوپر۔ یہ عمر کے حساب سے بتا رہا ہوں، حضور 53 کے، حضرت ابو بکر بھی 50 کے اوپر۔ اب صدیق اکبر نے حضور کو کاندھے پہ، آقا آپ کے قدموں، آپ میرے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے قدموں میں پتھر چبھ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا، آپ میرے کاندھے پر آئے، میں لے کر چلوں گا۔ 50 کے اوپر، ہم سے چڑھا نہیں جا رہا تھا، اور آج تو پھر بھی انہوں نے نا پتھر رگڑ رگڑ کے کچھ سٹیپ بن گئے ہیں، 1400 سال پیچھے جائیں تو کیا رستہ ہوگا۔ تو لیکن یار کو کاندھے پہ اٹھا کے غار ثور کی بلندیوں پہ جا کے پہنچا کے بتا دیا، غار ثور دی بلندیاں تے جا کے مینوں یاد آیا کنج یار نبھائیاں یاریاں نہیں۔ غار ثور دی بلندیاں تے جا کے مینوں یاد آیا کنج یار نبھائیاں یاریاں نہیں۔ پتہ لگا تھا کہ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جائیں کہ اتنے مشکل راستے پر بھی حضور کو کاندھے پہ بٹھا کے وہاں پہنچا دیا۔ اور جب دیکھیں وہاں پہنچ گئے، یہ بھی بڑا طویل واقعہ کہ غار کی صفائی کی، خود اندر گئے، کپڑے پھاڑے، چادر کو ٹوٹے کیا، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچا، اس پہ ایڑی کو لگایا،
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آقا آپ اندر تشریف لے آئے. آقا بھی آئے اور فرمایا ابو بکر جھولی پھیلائی ہوئی ہے. حضور نے صدیق اکبر کی جھولی میں اپنا سر رکھا اور سو گئے اور سو گئے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا. آنکھ بند بھی ہو تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن غار ثور میں سو گئے. اب آپ نے سنا اژدہا آیا. یار کمال کی بات ہے، سوچے کبھی غار ثور میں اتنی جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑا لگایا، لیکن اژدہا کپڑوں کو اگر کپڑوں والے سوراخ سے نکلنا چاہتا تو ادھر سے نکلنا آسان تھا، یا جدھر حضرت ابوبکر نے ٹانگ اڑائی تھی ادھر سے نکلنا آسان ہے؟ کپڑے والی جگہ پہ زور لگاتا تو آسان تھا، کیونکہ کپڑا واپس زور تو نہیں لگا رہا نا. حضرت ابوبکر کی ٹانگ لگی، اگر وہ زور لگائے تو حضرت ابوبکر ری ایکشن دیں گے، واپس زور لگائیں گے. تو کپڑے والی جگہ سے نکلنا آسان تھا، لیکن اژدہے نے حضرت صدیق اکبر کے قدموں کو چنا. یہاں وہ بات میں آگے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ڈنگ مارا کیا ہوا، میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں. میں ایک نکتہ جو سمجھ میں آیا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اژدہے نے صدیق اکبر کے قدموں کو چنا، کپڑے کو چھوڑا. آج کے ذاکروں سے، آج کے ملاؤں سے وہ اژدہا بہتر رہا جو یہ پیغام دے گیا مصطفیٰ تک جانا ہے تو ابو بکر کے قدموں سے گزرنا پڑے گا. نبی تک جانا ہے تو صدیق کے قدموں سے ہو کے گزرنا پڑے گا. جو ابو بکر کا نہیں وہ نبی کا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان ابو بکر صدیق زندہ باد، شان ابو بکر صدیق. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. وہ اژدہا بتا گیا کہ ادھر لگاؤ، اور پھر جب ڈنگ پر لگا وہ سانپ کا زہر آنکھوں سے آنسوں کی صورت میں گرا. حضور کے رخسار پہ آئے، آنکھ کھولی، پوچھا ابو بکر کس نے رلایا؟ سانپ کو چیز کاٹ گئی ہے. فرمایا ٹانگ ہٹاؤ. ٹانگ ہٹائی، سانپ باہر نکلا. حضور نے پوچھا تو ہوگا میرے ابو بکر کو ڈنگ مار دیا تو نے؟ کوئی خیال خول نہیں آیا. امام راضی نے لکھا، کہتے ہیں یہ عام سانپ نہیں تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا نا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. جب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو کہنے لگے بنی اسرائیل میری قوم، میں تمہارے درمیان رسول بن کے آیا ہوں، مجھ سے پہلے کتاب اتری ہے اس کی تصدیق کروں گا، میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کے آنے کی خوشخبری دوں گا. قوم نے کہا جناب وہ نبی کیسا ہوگا؟ کہنے لگے وہ نبی ایسا ہوگا اس کے پنگوڑے کو فرشتے جلائیں گے. یہ بائبل میں بھی ہے اور حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اس کا نبی ایسا ہوگا اس کا جھولا پنگوڑے جلائیں گے، پنگوڑے کو فرشتے جلائیں گے، لوریاں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ جناب اس نبی کی کوئی شان تو بتائیں. فرمایا وہ نبی ایسا ہوگا انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹوٹے کر دے گا. لطف آنے لگا قوم کو، کہنے لگی اچھا اتنا بڑا نبی ہوگا؟ فرمایا ہاں ہاں وہ بہت بڑا ہوگا. اچھا اس کا نام بتا دے. فرمایا من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اس کا نام، لیکن آپ کو ذوق نہیں آیا. من بعد اسمہ من احمد، آپ کو لطف نہیں آیا، لیکن سانپ کو آ گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہمارے نبی کا نام سنا، سانپ وجد میں آیا. یا اللہ زبان دے، تیرے نبی سے بولنا چاہتا ہوں. یا اللہ زبان دے، تیرے نبی سے بولنا چاہتا ہوں. زبان ملی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگے کریم عیسیٰ بتائیے تو صحیح جس نبی کا تذکرہ کر رہے تھے وہ نبی ملے گا کہاں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا آپ بتائیں. فرمایا کہ وہ نبی 500 صدیوں کے بعد مکے میں پیدا ہوگا، اس کی قوم مجبور کرے گی، وہ ہجرت کرے گا غار ثور میں جا کے 3 راتیں قیام کرے گا. اژدہے نے سنا، منہ موڑا، واپس چل پڑا. حضرت عیسیٰ نے روکا، کہنے لگے بات تو پوری کرتا جا. سن کے واپس چل دیا. کہنے لگا کریمہ کرم، آپ نے بتا دیا، اب وعدہ رہا
رب نے زندگی دی تو اس نبی کا جلوہ ہم بھی دیکھیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی بات سن کر یہ غار ثور میں وہی سانپ آ کے رکا تھا، 5 صدیاں انتظار کیا، اور جب دیدار کا موسم آیا تو حضرت ابوبکر نے ٹانگ رکھ کے انہوں نے کہا چل پڑا۔ یہ میرا جملہ ہے، چل پڑا۔ اور یہ بھی ایک محبت کی بات ہے نا، حضرت صدیق اکبر جانتے ہیں نا عشق کیا ہے، محبوب میرا ہو اور دیکھے کوئی اور، یہ تو میرے عشق کی توہین ہے کہ محبوب میرا ہو اور مزے کوئی اور لے۔ لیکن سانپ نے بھی کہا کوئی بات نہیں ابو بکر، ایسے نہیں تو ایسے صحیح، ڈسیں گے تو ہم ضرور، لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو لیٹے ہیں وہ آپ کو مرنے نہیں دیں گے، زہر رگوں میں جائے گا تو صحیح، لیکن مسیحائے اعظم تو موجود ہے، وہ ابو بکر کو بچا لیں گے۔ اب جب قصہ مختصر یہ ٹانگ جب ہٹائی تو ایک بزرگ گزرے ہیں، کشمیری بزرگ، انہوں نے اس سوال کو اپنے ذہن میں لا کر جواب لکھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹانگ ہٹائی تو وہ کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے کہ حضور نے پوچھا تو ہوگا ازدہے سے کہ تو بتا تو نے میرے ابو بکر کو ڈسا کیوں، مجھے نہیں پتا یہ صدیق ہیں، تو نے ڈسا کیوں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے ابو بکر سے صاحب سے پوچھا ہوگا۔ تو وہ بزرگ پھر خود کہتے ہیں پھر یہ بھی وجدان کہتا ہے کہ پھر سانپ بولا ہوگا، اور کیا بولا؟ وہ کہتے ہیں پھر سانپ نے بھی عرض کی ہوگی آقا ایسے آسے عمر گزاری، ایسے آسے عمر گزاری، جلے خار ہزارہ مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جد آئیاں بہاراں۔ آقا 5 صدیاں تیرے دیدار میں تڑپا ہوں، تیرے دیدار کی طلب میں، لیکن مالی اتنا ڈاڈا بٹھایا، وہ کہتا ہے بس محبوب میرا ہے تو دیکھوں گا بھی میں۔ تو بزرگوں آج ہم نے کچھ ذکر کیا حضرت صدیق اکبر کا، میں اپنی گفتگو یہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، باقی جمعۃ المبارک کے خطبات ہوں گے ان میں انشاءاللہ یہ ذکر چلے گا۔ ساتھ 2 اعلان میں نے آپ کے احباب کے گوش گزار کرانے ہیں۔ آج ہماری 11ویں کی محفل ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر ہے۔ آگے مہینہ آئے گا معراج شریف کا، معراج شریف کا مہینہ، اور معراج شریف کی مہینے کی 11ویں کی جو محفل، چاند کی 10 رات 11ویں کو جو محفل ہوگی، اس مرتبہ اس محفل کا عنوان ہوگا رنگ چشت۔ رنگ چشت، چشتی بزرگ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے نام، اور پھر انشاءاللہ 27ویں رجب کو معراج کی شریف کی محفل بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شب برات میں اجتماع ہوگا، اور اس مرتبہ اجتماع کا دورانیہ مغرب سے لے کر فجر تک ہوگا، اور بڑا بھرپور پروگرام ہم ترتیب دے رہے ہیں جس میں آپ ہر طرح سے رب کے حضور میں پیش ہو سکتے ہیں، عبادت میں، تنہا بھی، اجتماعی طور پر بھی، نوافل بھی، ذکر اذکار بھی، یہ سارا پروگرام ہے۔ تو آج کی میں آپ کو دعوت دے دی ہے کہ اگلی 11ویں پر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج ہوا، اگلی 11ویں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر ہوگا۔ قاری قاسم صاحب دروازے پر بیٹھے ہیں، درویش انسان ہیں، قاری صاحب کو کہوں گا قاری صاحب آپ ادھر آ جائیں، جہاں وہ اب وہ قاری صاحب آپ بیٹھ گئے تو میرے ذہن میں پیر نصیر الدین گولڑوی کا ایک شعر آیا کہ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ہم فقیروں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ لیکن آج کی یہ ترتیب آپ یاد رکھیے گا، ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ ہر پیر کے دن تقریباً 8-9 سال ہمیں ہو گئے، ہر پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہم 20-25 منٹ کی محفل کرتے ہیں، 10-15 منٹ ترجمہ اور 10 منٹ ذکر، بس مختصر محفل، نماز کے فوراً بعد ترجمہ 15 منٹ اور 10 منٹ محفل ذکر، 25 منٹ دورانیہ ہے، اور اللہ پاک کے شکر سے ہم نے تقریباً 13 سپارے بما ترجمہ تفسیر کے پڑھ لیے ہیں، 14واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو میں آپ سب احباب کو جو قریب و نزدیک کے ہیں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کوشش کیا کریں، روحانی محفل ہے اور بڑا سکون ملتا ہے، جو لوگ ذکر کی محفل بھی آتے ہیں انہیں بڑا سکون ملتا ہے، تو آپ اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔
آج کی ہماری نشست کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یہ ہمارے بھائی عثمان نوید بھائی، انہوں نے بڑی محنت کی، آج اپنی محبت سے انہوں نے اس پورے پروگرام کو ریکارڈ کیا، اس کو چلائیں گے بھی۔ ان کا نام عثمان نوید ہے، آپ ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں وہاں پر لگاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ سلام کے 1-2 اشعار ہوں گے، اس کے بعد دعا، اور پھر حسب معمول آپ کے لیے لنگر۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔